آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہم قرآن مجید کے سب سے بڑی صورت فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت جسے قرآن مجید نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ جسے قرآن مجید نے ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم قرار دیا۔ فضیلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اللہ کی توحید کے حوالے سے، توحید کی تینوں اقسام کے حوالے سے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، اسی طرح قیامت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے مالک یوم الدین کہہ کر، اسی طرح انسانوں کی تاریخ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ انعمت علیہم کہہ کر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکار اور ہر دور میں اللہ کی توحید پہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے والے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے انعمت علیہم کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گمراہی کے حوالے سے انسانوں کی جو اقسام ہے اس کو بھی تفصیلاً بیان کیا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو صراط مستقیم کے بارے میں علم رکھنے کے باوجود صراط مستقیم سے انکاری ہے۔ ایک وہ لوگ ہے جو علم نہ رکھنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے جو لوگ صراط مستقیم سے غافل ہے۔ جو لوگ علم رکھنے کے باوجود صراط مستقیم سے محروم ہے یا صراط مستقیم سے دور ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے مغضوب علیہم کہا ہے۔ اور مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور یہودیوں کے طرز پہ زندگی گزارنے والے سارے انسان مغضوب علیہم میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا یہودیوں کی خصلتوں کو بیان کر کے، یہودیوں کی عادتوں کو بیان کر کے، یہودیوں کی گستاخیوں کو بیان کر کے اور یہودیوں کی تمرد کو بیان کر کے امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے یہ آئینہ دکھایا ہے۔ اگر تم بھی یہودیوں کی روش اختیار کرنے کی صورت میں، تم بھی اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پہ یہودیوں پہ اللہ رب العالمین کے غضب نازل ہونے کے اسباب ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک سبب سورہ بقرہ آیت نمبر 61 کے اندر اللہ رب العالمین نے کفر کو بیان کیا ہے۔ الذین کفروا بما انزل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کیا اس شریعت کے ساتھ کفر کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی غضب کو دعوت دینے والے اسباب میں سے پہلا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے وباءوا بغضب من اللہ، یہودی لوٹے اللہ رب العالمین کے غضب لے کر، کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہودی اللہ رب العالمین کے غضب کے اس لیے مستحق ہوئے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ آج بھی کوئی شخص اللہ رب العالمین کی آیات معلوم ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اگر وہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہودیوں پہ اللہ کا غضب نازل ہونے کا دوسرا سبب یہ تھا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ انبیاء کو بغیر کسی حق کے قتل کیا کرتے تھے، ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ یہ دوسرا سبب ہے
جس بنیاد پہ یہودیوں پہ اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اور تیسرا سبب بیان کیا نافرمانی کرنا، اللہ رب العالمین کی احکامات کی نافرمانی کرنا، یہ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کرنا، دینی معاملات میں، دشمنی میں، ہر معاملات میں حد کو کراس کرنا، یہ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو جان بوجھ کے قتل کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی غضب کا ایک سبب بنا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. سورہ النساء میں اللہ فرماتی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بھی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جان بوجھ کر بغیر کسی حق کے ناحق کسی مومن کو قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا جزا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کی سزا جہنم ہے. خالداً فیہا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور ایک مومن کو ناحق قتل کرنے والا جو قاتل ہے وہ اللہ رب العالمین کی غضب کا مستحق ہے. ولعنہ، اور اللہ رب العالمین نے اس قاتل پر لعنت کی ہے. وعد لہ عذابا عظیما، اور ایسے کافر کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پہ اللہ رب العالمین کے غضب کے اسباب میں سے ایک سبب کسی مومن کو ناحق قتل کرنا یہ قرار دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے. ہاں 3 بنیادوں پہ قتل کیا جا سکتا ہے. وہ ایک مسلمان کو 3 بنیادوں پہ قتل کیا جا سکتا ہے. قصاصاً، اگر کسی قاتل نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو رجمن، سنساری کر کے اس کو قتل کیا جائے گا. اور تیسری وجہ، اگر کوئی مسلمان اسلام کو قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے گا. مرتد کی سزا بھی اللہ کی شریعت میں قتل ہے. اس کے علاوہ قتل کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کسی کو قتل کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہے اور عذاب عظیم کا مستحق ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ناحق قتل کرنا یہ بھی اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا ہے. اسی طرح الفاسقون، فسق و فجور میں انسان مبتلا ہو جائے، یہ بھی اللہ کی غضب کو دعوت دینے کی مترادف ہے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے اللہ کا غضب جو ہے یہودیوں پہ نازل ہوا تھا لہذا اب ہم اللہ کی غضب سے بچے رہیں گے. نہیں، جو بھی یہودیوں کے طرز عمل کو اپنائے گا، جو بھی ان اسباب کو اختیار کرے گا، وہ اس دور کے اندر بھی اللہ کی غضب کے مستحق بن سکتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. فرماتے ہیں اس سے پہلے قُلْ یا اہل الکتاب، میرے پیغمبر آپ اہل کتاب سے کہہ دیں، قُلْ آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے اس بات کے انتقام لیتے ہیں، الا ان آمنا باللہ، اس بات کا تم ہم سے انتقام لیتے ہیں ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ ایمان لا چکے ہیں. وما انزل الینا، اور ہم اللہ کی اس تمام شریعت پہ ہم ایمان لا چکے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے. وما انزل من قبل، اور ہم ان شریعت پہ بھی ایمان لانے والے ہیں جو شریعتیں ہم سے پہلے آئی ہے. وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقِينَ، اور اے اہل کتاب تمہارے اکثر کون ہے؟ فاسق ہے. فسق اور فجور کی وجہ سے تم اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہو گئے ہیں. پھر اللہ فرماتے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اے اہل کتاب اس سے بھی بدتر، مثوبتاً بدلے کے اعتبار سے، اللہ کی ہاں من لعنہ اللہ، جس پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہو،
وغضب علیہ اور جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، وجعل منہم القردۃ والخناذیر اور جن ظالموں میں سے اللہ رب العالمین نے بندر اور خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت اور طاغوت کے پجاری بنا دیا، اولئک شر مکانا یہ لوگ مکان کے اعتبار سے بدترین مکان پہ فائز ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے واضح گمراہی پہ یہ لوگ کاربند ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فسق و فجور کے مرتکب ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کی غضب کو دعوت دینے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طرح عبادۃ الاصنام والمشرکین باللہ بتوں کی پرستش کرنا اور اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی غضب کو دعوت دینے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، جب نبی ان کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں قوم آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے پیغمبر کیا تو ہمارے پاس وہ دعوت لے کے آئے ہیں لنعبد اللہ وحدہ، ہم ایک اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، زندگی اور موت کی مالک سمجھے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور ہم ان تمام معبودان کو چھوڑ دے، ان تمام بابوں کو، ان تمام قبروں کو چھوڑ دے، مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا جن بابوں کی، جن قبروں کی، جن بتوں کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ اے پیغمبر ہمارے پاس لے آ وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین اگر تو اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمیں وہ عذاب لے کر آئیں جس کا تو ہمیں بار بار خوف دلاتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں پیغمبر جواب؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ قال وہ پیغمبر قوم کا یہ رد عمل سن کر فرماتے ہیں قد وقع علیکم تحقیق تم پر واقع ہو گیا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجسن گندگی، رجس، وغضب اور اللہ کی غضب تم پر واقع ہو گیا ہے، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، اتجادلوننی ظالموں کیا تم مجھ سے ان معبودان کے بارے میں مجھ سے لڑ پڑتے ہو، الجھتے ہو، سمیت فی اسماء سمیتموها یہ وہ نام ہے تم نے رکھا ہے، کسی کا نام تم نے داتا رکھا ہے، کسی کا نام تم نے دستگیر رکھا ہے، کسی کا نام تم نے غوث اعظم رکھا ہے، ان ہوا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان یہ وہ نام ہے جن کو تم نے نام رکھے ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے یہ نام رکھے ہیں، نام بھی تم نے رکھے ہیں، اختیارات بھی تم نے دیے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی دلیل نازل ہی نہیں کیا ہے، کوئی حکم اللہ نے ایسا دیا ہی نہیں ہے تمہیں یہ بتلایا ہو فلانا داتا ہے سب کچھ دینے پر قادر ہے، فلانا دستگیر ہے، فلانا غوث الاعظم ہے، فلانا مشکل کشا ہے، فلانا حاجت روا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها یہ جو نام ہے، جو نام بڑے بڑے نام غوث المتاخرین جتنے بھی ٹائٹل تم نے دے رکھا ہے، وآباؤکم تمہارے آباء و اجداد نے یہ نام دیا ہے، ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ نے اس حوالے سے کوئی دلیل، کوئی سلطان نازل نہیں کیا ہے، فانتظروا تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین تم بھی انتظار کرو اس بات کے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے غضب اور جو عذاب جو تم پر واقع ہوا ہے اس کا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 71 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا فرماتے ہیں؟ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب تحقیق تمہاری اوپر اللہ کی طرف سے رجس اور غضب نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے معبودان خود بنا کے، خود تراش کے، خود ٹائٹل دے کے، خود اختیارات دے کے
تم نے خود اپنی طرف سے بنا دیا ہے، یہ غوث و اعظم ہے، یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ تم نے نام رکھا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں آئی، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، وقت کی پیغمبر قوم سے کہتے ہیں فانتظروا تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کروں گا۔ اسی طرح جو انسان میدان جنگ میں جنگ کے دوران پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو میدان جنگ سے بھاگ کر پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، یہ فقد باء بغضب من اللہ، وہ یقیناً اللہ رب العالمین کی غضب لے کر وہ لوٹا ہے، غضب لے کر وہ بھاگا ہے۔ تو میدان جنگ سے بغیر ڈر کی وجہ سے بھاگ جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی غضب کو دعوت دینے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طرح ایک سبب ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد پھر کفر میں واپس چلے جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی غضب کو دعوت دینے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 106 میں اللہ فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، جو بھی من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد جو بھی کفر کرے، ایمان لانے کے بعد جو بھی کفر کرے، آج کے دور میں یا آنے والے ادوار میں جو بھی ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کرے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں کسی کو مجبور کیا جائے لیکن ایمان پر، اسلام پر وہ قائم ہے، مجبوری کی وجہ سے اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر وہ ادا کرے، وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، مگر جو انشراح صدر کے ساتھ کفر کو قبول کرے ایمان کے بعد، تو اللہ فرماتے ہیں فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں پر یہ لوگ عذاب عظیم کے مستحق ہیں۔ اسی طرح وہ عورت تتہم زوجہا ان شہادتہ کذب، وہ عورت جو اپنے خاون پہ اس بات کی اتہام اور الزام لگاتی ہے کہ میرا خاون کیا ہے، جھوٹا ہے، اگر وہ عورت خود جھوٹی ہو تو وہ عورت کیا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، یہ لعان کے مسئلے میں والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، پانچویں قسم وہ یہ کھائے گی مجھ پر اللہ کی غضب ہو، اگر میرے خاون اگر سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ یہ وہ کچھ اسباب ہے جن اسباب کے جو بھی مرتکب ہو جائے اسلام لانے کے بعد، یہ وہ اسباب ہے جن کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں پر اللہ رب العالمین نے غضب کیا، اور جو بھی ان اسباب کو اختیار کرے وہ بھی آج کے دور میں بھی اللہ رب العالمین کی غضب کے مستحق ہو سکتے ہیں، لہذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مغضوب علیہم کے راستے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔